السلام علیکم جی، آج ہم اردو کے چیپٹر نمبر 2 نعت کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اس کے اشعار کی تشریح کریں گے. فرسٹ شعر ہے اس کا: دو عالم کا مددگار آ گیا ہے، امی آ گیا، غم گسار آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں جسٹ آپ کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، اور اس کی جو تشریح ہے وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ خود بخود ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے گی. آئی ایم 100% شیور کہ آپ کو ساتھ ساتھ ہی آپ کے مائنڈ میں آتا جائے گا کہ آپ نے اس کی کیسے تشریح کرنی ہے. بٹ پھر بھی میں ڈسکرپشن باکس میں جو ہے وہ پیسٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے، یہ لاسٹ پہ جو ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈسکرپشن باکس میں اتنے جو ہے وہ ورڈز کی نہیں پرمیشن ہوتی لکھنے کی، تو میں آپ کو لاسٹ پہ جو ہے وہ ایک بار ریڈ کر کے بتا دوں گی. ٹھیک ہے، تو فرسٹ شعر ہے ہمارا: دو عالم کا مددگار آ گیا ہے، امی آ گیا، غم گسار آ گیا ہے. اب دونوں عالم کا مددگار آ گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دونوں جہانوں میں ہمارے مددگار ہیں. ٹھیک ہے، ایک اس فانی دنیا میں اور دوسری جو ہماری آخرت کی دنیا ہے اس میں ہمارے وہ مددگار ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی امانت. اب آگے جو ہے وہ آپ نے جسٹ اتنا ہی لکھنا ہے کہ وہ ہمارے مددگار ہیں دونوں جہانوں میں. اب آگے کہ امی آ گیا. اب امی کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو امانت تھی، ٹھیک ہے، ایک تو دین اسلام اور دوسری امانت جو تھا قرآن مجید، اس کو ہم تک پہنچایا. ٹھیک ہے، نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی جو ہے وہ ہدایت کے لیے بھیجا تھا نا، تو انہوں نے لوگوں کی ہدایت کی. ٹھیک ہے، اور ان کو اسلام کا جو ہے وہ پیغام دیا، اسلام کی دعوت دی، اسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہے کہ غم گسار آ گیا ہے. غم گسار کسے کہتے ہیں؟ غم بانٹنے والا، دکھ بانٹنے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے دکھ بانٹتے ہوتے تھے. یعنی اگر کوئی جو ہے وہ غریب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مالی مدد کر دیتے. اگر کوئی جو ہے وہ بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کر لیتے، اس کی عیادت کرتے. ٹھیک ہے، اور وہ دوسروں سے ان کے دکھ بانٹتے تھے. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ یہی بتایا گیا اس شعر میں کہ وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارے مددگار ہیں. ٹھیک ہے، اور امی آ گیا. امی مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی امانت جو ہے اس کو پورا کیا. اور ایک آپ اس کا یہ تقاضا میننگ لکھ سکتے ہیں، اور دوسرا میننگ آپ اس کا یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے نا اپنے پاس، تو یعنی لوگوں کو ان پہ بھروسہ تھا. آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا لاسٹ ایئر جو ہے 9th میں کہ جب وہ ہجرت فرمانے لگے تھے تو تب بھی لوگوں کی امانتیں تھیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اس میں کچھ رائٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آگے غم گسار یعنی دکھ بانٹنے والا. اس کی ایسا کوئی جو ہے وہ ایکسپلینیشن بنتی تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جسٹ جو ہے وہ مین اس کا ٹاپک لکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے لوگوں کے غم بانٹتے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے جنازے میں شریک ہوتے. یہ آپ نے اسلامیات میں پڑھا تھا کہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمسایوں کے حقوق میں اس کو شامل کیا گیا کہ ان کے جنازے میں جو ہے وہ شرکت کی جائے، تو وہ جو ہے ان کے دکھ بانٹتے تھے. اب آگے ہے نیکسٹ شعر ہمارا: غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے. اب آپ جو ہے وہ سٹارٹنگ سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے وہ دور جاہلیت تھا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور جو ادھر کیا تھا کہ آپ اس چیز کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کس قانون کو اپنایا ہوا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جو امیر ہے اس کو کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی اس کے دل میں آئے وہ کرے. ٹھیک ہے، اس سے کسی نے نہیں پوچھنا. کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ مال ہوتا ہے، دولت ہوتا ہے، وہ رشوت وغیرہ دے کے اگر کوئی کچھ کہہ بھی دے تو وہ رشوت دے کے جو ہے وہ اپنا کام ختم کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو غریب تھے، ٹھیک ہے، ان کو کیا کیا گیا کہ اگر وہ چوری کرتے ہیں ان کو سزا. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی وہ اس ٹائپ کا کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جاتی. ٹھیک ہے، ان کو سزا دیں، لیکن ساتھ جو ہے وہ امیر لوگوں کو بھی دینی چاہیے نا، سب کو ایکول رکھنا چاہیے. تو یہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے آنے سے جو ہے وہ غریبوں کو قرار آیا کہ غریب جو ہیں
وہ پہلے اس طرح تھے اور اب ان کا یہ مطلب پوائنٹ آف ویو ایکویلٹی ہے، ٹھیک ہے. یعنی پہلے جو ہے وہ غریبوں کو اتنے مساوی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے. جو مطلب ان کو قتل کیا جاتا، ان کو مارا جاتا، ان کو دھمکایا جاتا، ٹھیک ہے. اور جو امیر ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں، جو غریب ہے اور امیر ہے دونوں کے ساتھ ایکویلٹی رکھی جائے. اور تقویٰ جو ہے وہ اس کو جو ہے عظمت کا معیار کہہ لیں کہ وہ کیا گیا کہ جو تقویٰ پرہیزگار والا بندہ ہے وہ سب سے عظمت والا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے یتیموں کے دل کو قرار آ گئی کہ جو یتیم تھے پہلے زمانے میں کیا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے وہ یتیم جو ہوتے تھے، تو جو امیر اگر کوئی بچہ یتیم ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس مال و دولت ہوتا تھا، تو رشتہ دار جو ہے وہ اسی کا ساتھ دیتے تھے اس کی دولت لینے کے لیے، ٹھیک ہے. اور جو غریب یتیم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اگر کوئی غریب بچہ یتیم ہوتا تھا تو اس کا سارے ساتھ چھوڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے. مین مقصد جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو جو اس کے رشتہ دار ہوتے تھے وہ اس کا ساتھ چھوڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اکیلا رہ جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ پہلے سے غریب تھا تو اس کے رشتہ داروں کو چاہیے نا کہ اس کی مدد کریں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس میں ہمیں بتائی گئی ہے. تو اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تشریح کی ہے، پہلا شعر ہے دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، میاں آ گیا غم گسار آ گیا. اس کی جسٹ میں ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ ادھر سے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی یہ آئینہ جو ہے وہ آپ اس کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے کر سکتے ہیں تشریح. میں اس کو جسٹ سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ خود سے بنائیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ ادھر سے بھول بھی سکتی ہے. یہ نعت کا شعر ہے. نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو. اس شعر میں احسان تانش کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دنیاؤں میں ہمارے مددگار ہیں، ایک یہ فانی دنیا اور دوسری آخرت کی دنیا جو ہمیشہ رہنے والی ہے. اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی دین اسلام ہم تک پہنچایا، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتایا، ہمیں خیر و شر کی باتوں سے آگاہ کیا. دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ دین کیا ہے، اس پر عمل کس طرح کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی امانت یعنی قرآن مجید کو باحفاظت ہم تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا. اسی طرح دوسری دنیا یعنی آخرت میں بھی امت کی شفاعت کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر چلیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اتنی ہی کریں تو کافی ہے. اس کے بعد آگے غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بینس کا قانون اپنایا جاتا تھا. امیر لوگ تمام برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بلبوتے پر صاحب عزت تھے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا. اگر کوئی غریب یتیم ہوتا تو اس کے لیے در در کی ٹھوکریں ہی ہوتی، اس کی کسی جگہ عزت نہ ہوتی. اگر کوئی امیر بچہ یتیم ہوتا تو اس کے لالچی رشتہ دار اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانوں کے کام میں لاتے. دوسرے لفظوں میں ہر طرف ظلم و جبر کا بازار گرم تھا. خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ساری لا قانونیت ختم ہو گئی. انسان نے ہر شخص کے حقوق متعین کر دی، عظمت اور برائی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی. اب اتنی ہی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو اشعار ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.